السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں، اخبارات میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے۔ مسلمان دہشت گرد ہے اور مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ 1943 میں بنگالیوں کا اتنا قتل کیا گیا کہ 1943 میں برطانوی وزیر اعظم کے حکم پر بنگالیوں پر ایک مصنوعی قحط پیدا کیا گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء، خوراک اور خوردنی اشیاء کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی، جس کے نتیجے میں 70 لاکھ بنگالی لقمہ اجل بن گئے۔ اس کی بنیادی وجہ جنگ عظیم دوم کے بعد برطانیہ کا خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء برطانیہ میں ذخیرہ کرنا تھا۔ اسی طرح سکندر اعظم کو دیکھ لیں، جو آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والا سکندر سوم یونان کا، یہ بھی عیسائی تھا، اور دنیا کو فتح کرنے کے جنون میں وہ ملکوں کو تاراج کرتا ہوا بر صغیر تک آ پہنچا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنون میں سکندر نے تقریباً 18 لاکھ سے زائد انسانوں کا قتل عام کیا، اور اس کی بنا پر اسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کی بنا پر اسے اندازہ کریں، سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ اتنی انسانیت کا قتل کرنے والا، جس نے اتنے انسانوں کو قتل کیا، یہ نہ تو کسی مدرسے کا طالب علم تھا، نہ اس نے مطالعہ پاکستان کا مطالعہ کیا تھا، نہ اس نے دینیات پڑھی تھی۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ پھر بھی وہ اتنا وحشی کیسے ہو گیا کہ جو بھی دین پڑھ جائے اس پر کچھ لیبل چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں دیکھ لیں، 1914 میں اس جنگ کا آغاز ایک عیسائی گوریلو پرنسب نے، جو آسٹریلیا کے ایک عیسائی کو قتل کرنے والا تھا، اس نے قتل کیا۔ یوں پہلی عالمی جنگ کا آغاز عیسائیوں نے کیا۔ اس جنگ میں 2 کروڑ انسان ہلاک ہوئے اور 2 کروڑ زخمی ہوئے۔ جنگ میں بڑے پیمانے پر مشین گنوں، کیمیائی ہتھیاروں اور زہریلی گیسوں کا استعمال کیا۔ لاکھوں لوگ بھوک، بیماریوں اور افلاس سے ہلاک ہوئے۔ تو یہ اس جنگ کا سہرا بھی عیسائیوں کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا معرکہ وہ رونما ہوتا ہے، تو اس کا آغاز بھی عیسائی جرمن ریاست کے عیسائی پولینڈ پہ حملے سے ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کا سہرا بھی عیسائیوں کے سر جاتا ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 6 کروڑ انسان جنگ سے اور 2 کروڑ بیماریوں اور بھوک سے ہلاک ہوئے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں سرکاسین کا قتل عام، یہ بھی عجیب واقعہ رونما ہوا کہ 18ویں صدی کے آخر میں روسی عیسائی ریاست نے ایک جگہ کے رہنے والوں کو نشانہ بنایا اور اندازاً 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور 5 لاکھ مسلمانوں کو نقل مکانی پہ مجبور کر دیا۔ روسی ریاست نے 98% آبادی کو یا تو قتل کر دیا یا نقل مکانی پہ مجبور کر دیا، اور نقل مکانی کرنے والوں کی اکثریت بھوک، افلاس اور بیماریوں کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ افسوس کہ آج ہم ان مسلمانوں کے بارے میں جانتے تک نہیں، اور یہ جو واویلا کیا جاتا ہے میڈیا پر، اخبارات میں، کہ مسلمان دہشت گرد ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود، مظلوم ہونے کے باوجود اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماؤ زے تنگ، یہ چین کا کمیونسٹ سربراہ تھا، اس کے دور حکومت میں تقریباً 5 کروڑ انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس کے دور حکومت میں کسانوں کا استحصال کیا گیا۔ ایک آلو چوری کرنے والوں کو نہر میں دھکا دینا، والدین کے ہاتھوں بچوں کا زندہ دفن کرنا، ناک کان کاٹنا، سردیوں میں کسانوں سے ننگے بدن کام کروانا، یہ سلسلے ظلم کے عام تھے۔ کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کی ڈھونگ رچانے والی دیسی سرخے اسی نئی اولادیں ہیں جو آج ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اندر کالے مقامی امریکیوں کی نسل کشی کی گئی۔ ان کا رنگ کالا تھا اور وہ امریکہ کے مقامی باشندے تھے،
نئے علاقوں کی تلاش میں یورپ سے عیسائی تاجر امریکہ آئے۔ کالے امریکیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور یہی ان کی غلطی تھی۔ تاجروں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا، ان کے مال مویشی لوٹے اور 18 کروڑ مقامی امریکیوں کو قتل کر دیا۔ آج امریکہ میں کالے اقلیت میں ہیں اور عیسائی گورے امریکہ کے مالک ہیں، اور ہر سال کالوں کی نسل کشی کی خوشی میں یوم تشکر مناتے ہیں اور خود کو سیکولر اور لبرل قوم قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹالن کو، اسٹالن روس کی کمیونسٹ پارٹی کا سربراہ تھا جو پیدائشی طور پر عیسائی اور بعد میں سوشلسٹ اور ملحد نظریات کی طرف مائل ہو گیا۔ اس کے دور حکومت میں تقریباً 6 کروڑ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جبری مشقت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں، تو یہ اس نے 1845 اور 1948 میں یہ نوبل انعام لینے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو انسانیت کے قاتل ہیں، جو اتنے بڑے پیمانے پر انسانیت کی تذلیل کرنے والے، وہ نوبل انعام کے کیسے حقدار قرار پاتے ہیں۔ آئیں آپ کو ان سے بھی ایک بڑا دہشت گرد اس سے آپ کو ملواتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گرد، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1776 عیسوی میں امریکی ریاست کے قیام سے لے کر آج تک سیکولر اور لبرل امریکہ نے 70 ملکوں پہ حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد 138 کروڑ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یا آپ اس کو کتنی خوبصورت بات کہہ لیں کہ اربوں انسانوں کو جمہوریت اور روشن خیالی کے نام پہ موت کی نیند سلا دیا گیا، اور امریکہ کے ہواری اور دیسی لبرل آج بھی امریکہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ شاید دنیا میں ضمیر زندہ ہوتا، جہل ہے یہ کھل کر سامنے آتا، لیکن ہمارا ضمیر زندہ نہیں اور ہم الٹا مظلوم بھی ہیں، اور ہم ہی مسلمانوں کو ظالم بھی قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج تقریباً ہر ملک کے اندر مسلمان ظلم کا شکار ہے، مسلمانوں کو گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے مسلمان ہی دہشت گرد ہے، مسلمان ہی ٹیررسٹ ہے، اور مسلمان ہی برا انسان ہے، اور یہ قتل بھی کریں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، جلا دیں، انہیں کاٹ دیں، اس کے باوجود یہ نوبل انعام کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔